سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سیاسی ماحول میں گرما گرمی پیپلز پارٹی قیادت نے سجائی بڑی بیٹھک بلاول بھٹو کی زیر صدارت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں چاروں صوبوں بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ارکان شریک ہوئے۔ سندھ بلوچستان کے وزراء اعلیٰ CEC اجلاس میں موجود رہے۔ سانحہ کارساز سمیت تمام شہدائے جمہوریت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی صورتحال پر شرکاء کی قیادت کو تجاویز پیش کی گئی۔ اجلاس میں صدر مملکت آصف علی زرداری بھی موجود تھے۔ سینٹرل کمیٹی اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس سانحہ کارساز سمیت تمام شہدائے جمہوریت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شہری رحمان کا بریفنگ میں کہنا تھا کہ سانحہ کارساز کسی بھی سیاسی جماعت پر ہونے والا سب سے بڑا حملہ تھا۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنی رہی۔ پیپلز پارٹی کا کارکن امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا خود وزٹ کیا۔ وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کی تجاویز پر عمل کیا، بجلی بلوں میں ریلیف دیا۔ ساری دنیا نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ دہشت گردی کے خلاف پیپلز پارٹی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ شجلی نام میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اصول کی بات کی، پیپلز پارٹی کبھی عہدوں کی ریس میں نہیں رہی۔ سانحہ کارساز کے 18 برس گزرنے کے باوجود وہ دل دہلا دینے والے مناظر آج بھی عوام کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔ پیپلز پارٹی قیادت ایک بار پھر دہشت گردی، اختیارات کی تقسیم اور وفاقی پالیسیز پر سوال اٹھا رہی ہے۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ سانحہ کارساز وہ المناک دن جس نے ملک کی سیاسی تاریخ کو بدل دیا۔ 18 برس بعد بھی شہداء کی قربانیاں عوام کے دلوں میں زندہ ہیں۔ سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے صوبائی وزیر محنت سعید غنی، سینیٹر وقار میدی اور دیگر رہنماؤں نے اعظم بستی قبرستان میں شہداء کی قبروں پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ سیاسی رہنماؤں نے یاد شہداء میں شمع روشن کی اور عہد کیا کہ شہداء کے مشن کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے گا۔ سینیٹر وقار میدی نے کہا کہ ہمارے کارکنوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو اس رات محفوظ رکھا اور اگلے ہی روز وہ شہداء کے گھروں میں گئیں، لیکن جب FIR درج کرانے گئے تو SHO بھاگ گیا تھا۔ اس وقت کی جو ارباب حکومت کی یہاں پہ سندھ میں تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ پورے شارع فیصل کی اسٹریٹ لائٹ بند کر دی گئی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ بند تھی۔ اس کے بعد کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پروگرام کی میزبان تھی، ہم جب اس کی سانحہ کے FIR کے لیے بادر آباد تھانے گئے تو SHO بھاگ گیا۔ ہماری FIR نہیں لی گئی، ہم نے ہائی کورٹ سے پھر وہ FIR کٹائی، لیکن اس سانحے کے فوری بعد اس حکومت نے، صوبائی حکومت نے پورا کرائم سین کو دھو دیا۔ صوبائی وزیر محنت سعید غنی نے ملک میں بڑھتی دہشت گردی پر تشویش کا اظہار کیا۔ بولے کہ دہشت گردی کا آغاز مشرف دور میں ہوا اور آج پھر وہی حالات لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ دہشت گردوں کے خلاف سخت ترین آپریشن کیا جائے، افغان حکومت اپنی سرزمین کو دہشت گردی سے بچائے اور اگر افغانستان کی صورتحال بہتر ہے تو افغان باشندوں کو واپس جانا چاہیے۔ 40 لاکھ سے زائد افغان شہریوں کو یہاں پر پناہ دی، ان کی دیکھ بھال کی، ان کو مہمان سمجھ کے یہ رکھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج افغانستان میں صورتحال نسبتاً وہ سمجھتے ہیں بہتر ہے تو ان تمام لوگوں کو اپنے شہروں میں جانا چاہیے۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ MQM بعض معاملات کو سیاسی رنگ دیتی ہے۔ ہمارا موقف واضح ہے کہ سندھ حکومت کے اداروں سے بالا کوئی طاقت نہیں۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پورے ملک میں نظام مختلف ہے اور صوبہ سندھ کے اندر یہ نئی کمپنی لے کر آ گئے، تو بھائی یا تو پورے ملک میں کرو، ہمیں یہ بک کرنے کا موقع نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ ہمیں آئسولیٹ کرو گے یا مختلف نظام لاؤ گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سندھ کے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ پیپلز پارٹی قیادت کا کہنا ہے کہ سانحہ کارساز کے زخم ابھی بھرے نہیں اور نئی دہشت گردی کی لہر ایک بار پھر ملک کے امن کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ وسیم افتخار، City 21۔ سانحہ کارساز کو 18 برس بیت گئے۔ اس موقع پر چیئرمین پیپلز پارٹی سمیت پارٹی کے اہم رہنماؤں نے یادگار شہرہ پر حاضری دی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت جمہوریت کے خلاف بہت بڑی سازش تھی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سانحہ کارساز پر امن سرگرمی میں بدترین دہشت گردی کی مثال شہداء کارساز سر کا تاج قرار۔ آج سانحہ کارساز کے شہداء کی یاد میں دن بھر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں، ارکان اسمبلی و صوبائی وزراء کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری قافلے کے ہمراہ شہداء کی یادگار پر پہنچے اور فاتحہ خوانی کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ محترمہ بے نظیر کی شہادت جمہوریت کے خلاف سازش تھی، لیکن پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹی۔ آج اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ اس ملک کے خلاف، ہمارے وفاق کے خلاف ایک سازش تھا۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی
کا اجلاس ہوگا. وہاں پارٹی کے نمائندے مختلف صوبوں سے وفاق سے بھی اپنے جو ایشوز ہیں وہ ریز کریں گے, ان پہ بھی ہم غور کریں گے. ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب نے مجھ سے ملا ہے اسلام آباد میں, جو باتیں وہاں ہوئے ہیں وہ بھی میں پارٹی کے سامنے رکھوں گا. وزیر اعلیٰ سندھ صوبائی وزراء شرجیل میمن, ناصر حسین شاہ, سعید غنی اور دیگر بھی شہداء کی یادگار پر پہنچے. سعید غنی نے کہا کہ یہ سوال بنتا ہے کہ سانحہ کارساز کے شہداء کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. جب یہ واقعات ہوئے, اگر وہاں پر موجود شواہد مٹائے نہ جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کیسوں کو حل کرنا زیادہ آسان ہوتا, لیکن اس وقت کی حکومت نے ان کیسوں کو خراب کیا. اس کے باوجود بھی ہم کنٹینیوسلی لڑتے رہے. ہماری جب حکومت آئی ہم نے تو مختلف بین الاقوامی اداروں سے تحقیقات کروائی, یونائٹڈ نیشن سے اس کی تحقیقات کروائی. تو کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم ان لوگوں تک پہنچ سکیں جو اس میں ملوث ہیں. سانحہ کارساز کے شہداء کی یادگار پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا. کیمرامین حارث رضا کے ساتھ عاجز جمالی, سٹی 21. شہر میں بے لگام گاڑی نے ایک اور گھر کا چراغ گل کر دیا. متوفی صابر 2 جڑواں بچوں کا باپ اور گھر کا واحد کفیل تھا. اہل خانہ نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے. در شہوار کی رپورٹ. کراچی میں خونی ہیوی ٹریفک نے ایک اور زندگی نگل لی. ایک اور خاندان کی دنیا اجڑ گئی. لیاقت آباد 10 نمبر کے قریب آکسیجن براؤزر ٹرک نے موٹر سائیکل سوار 43 سالہ صابر کو کچل دیا. صابر 2 جڑواں بیٹیوں کا باپ اور گھر کا واحد کفیل تھا, جو خاندان کی کفالت کے لیے 2 ملازمتیں کر رہا تھا. حادثے کے بعد ڈرائیور فرار ہو گیا, جبکہ مشتعل شہریوں نے ٹرک کو آگ لگا دی. پولیس نے آتش زدہ ٹرک کو لفٹر کی مدد سے شریف آباد تھانے منتقل کیا اور فرار ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی. متوفی کی والدہ نے کہا کہ ان کے بیٹے کے ساتھ بہت ظلم ہوا, ان کے گھر کا سہارا چھن گیا. باپ تو ان کا چلا گیا, سب چلا گیا. ان بچوں کے لیے کچھ کریں, ان کے لیے انصاف دلا دیں ان کے لیے. بھائی نے بتایا کہ میں جم سے گھر آ رہا تھا, خون میرے سامنے ہی پڑا تھا, مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرے اپنے بھائی کا خون ہے. اس کے چہرے پر سریا لگنے کی وجہ سے آنکھ تک باہر آ گئی. وہ گھر کا واحد کفیل تھا اور میری والدہ دل کی مریضہ بھی ہیں. واقعہ اس طرح پیش آیا, ایک آگے کنٹینر تھا جس میں سڑیے تھے, وہ باہر نکلے تھے 15 فٹ, اور دوسرے پیچھے سے ایک آیا تھا آکسیجن والا, اس نے ان کو ہٹ گیا. ان دونوں کے بیچ میں آئے اور سڑیے سارے اس جگہ پہ گھس گئے ان کے. متوفی کی خالہ بھی غم سے نڈھال ہیں, جن کا کہنا تھا کہ حادثے میں بھانجی کا چہرہ تک خراب ہو گیا. ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. ہمارے بچہ تو چلا گیا, یہ بچے ہیں, ان کی کفالت کا معاملہ ہے, یہ سارا جو ہے, اور اس چیز کو روکا جائے. جو حادثے ہو رہے ہیں, ایک گھر نہیں خراب ہوتا, پورا کا پورا خاندان تباہ ہوتا ہے اس میں. رواں سال کراچی میں ہونے والے حادثات کی تعداد 665 سے تجاوز کر گئی ہے, جس نے شہری زندگی کو شدید متاثر کیا ہے. کیمرامین امجد کے ساتھ در شہوار, سٹی 21 نیوز. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں کہ افغان بستی کو مسمار کرنے کے لیے گرینڈ آپریشن کا تیسرا روز مکمل. ہیوی مشینری کی مدد سے تقریباً 200 سے زائد گھروں اور دکانوں کو مسمار کیا گیا. تیسرے روز کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے آپریشن کے دوران سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے. اتوار کو چوتھے روز آپریشن کا پھر آغاز ہوگا. اسامہ ملک کی رپورٹ. افغان کیمپ میں آپریشن کا تیسرا روز مکمل. ہیوی مشینری کی مدد سے تقریباً 200 سے زائد گھروں اور دکانوں کو مسمار کر دیا گیا. کشیدہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود رہے. تیسرے روز آپریشن میں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوا. ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حکام کا کہنا ہے کہ تقریباً 200 ایکڑ سے زائد اراضی واگزار کروانا ہے. جو افغانی چلے گئے تھے ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا. جن گھروں میں لوگوں کا سامان ہے ان کو کچھ مہلت دی گئی ہے. کچھ لوگ اب بھی سستے داموں زمینیں خریدنے آ رہے ہیں, جس پر پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تمام غیر قانونی اراضی واگزار کروائی جائے گی. آپریشن کے تیسرے روز بھی کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا, تاہم ایک شخص کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا. کیمرامین احمد کے ہمراہ اسامہ ملک, سٹی 21. موبائل فون چھن جانے, چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو پریشان ہونے کی اب ضرورت نہیں ہے. CPLC میں شکایت کریں اور IMEI نمبر درج کروائیں, جس سے آپ کا فون واپس مل سکتا ہے. اس حوالے سے گورنر ہاؤس CPLC میں منعقدہ خصوصی تقریب میں سینکڑوں موبائل مالکان کو واپس کیے گئے. وسیم افتخار کی رپورٹ. موبائل فون چھن جانے یا گم ہونے کی اذیت تو ہوتی ہے, لیکن وہی موبائل واپس مل جائے تو خوشی کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. کراچی موبائل اینڈ الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن اور CPLC بنے ایسے متاثرین کا سہارا جن کا موبائل فون یا تو چھن گیا تھا یا پھر گم ہو گیا تھا. خصوصی تقریب میں سربراہ مناج گلفام
और CPLC के डिप्टी चीफ ऑपरेशन सिंध शब्बर मलिक ने मुतासिरीन को मोबाइल फ़ोन तकसीम किए। डिप्टी चीफ ऑपरेशन सिंध CPLC शब्बर मलिक ने बताया कि CPLC में यौमिया 7,700 शिकायत की कॉल्स मौसूल होती हैं। मोबाइल फ़ोन छिन जाने, चोरी हो जाने या गुम होने की सूरत में लाजमी CPLC के नंबर 1102 पर शिकायत दर्ज कराएं। देखें, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और चूँकि कराची दुनिया का 5वें नंबर का बड़ा शहर है तो यहाँ क्राइम का होना जी वो ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ हो रही है। हाँ, उस पर कंट्रोल करना जो है वो बुनियादी जिम्मेदारी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की और पुलिस की, और जिस पे वो भरपूर काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ अगर आप गुज़िश्ता चंद माह के फिगर्स उठा के देखेंगे तो उसमें क्राइम में वाज़ेह कमी आई। कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के सदर मिनाज गुलफाम ने कहा कि आज की तकरीब में 70 लाख रुपए मालियत के 100 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन्स असल मालिकान को दिए गए। उनकी एसोसिएशन सिंध पुलिस और CPLC में एक मजबूत ताल्लुक बना हुआ है। कमो बेश तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए उसकी मालियत है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें इस पे ये समझें कि बहुत खुशी है कि शहर कराची के लिए जो ये तोहफ़ा है, और हम अपने आम शहरी जो हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका अगर कोई मोबाइल फ़ोन चोरी होता है तो 1102 CPLC कंप्लेन लाजमी करें। शहरियों ने मोबाइल फ़ोन वापस मिलने पर इज़हार तशक्कुर किया। ये तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था। हम तो खुद गरीब बंदे हैं, मैं बाइक का काम करता हूँ और ये मिला तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरे पैर काम रहे, बस मैं आपको क्या बता सकता हूँ। इतनी खुशी हो रही है कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। ये रहा मेरा मोबाइल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मोबाइल मुझे वापसी मिल गया। मेरा मोबाइल तकरीबन आज से काफ़ी टाइम पहले छिना था हॉक्स पे पिकनिक पॉइंट पे, तो अभी जो मुझे मिल रहा है मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने का। नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। स्पेशली थैंक्स टू ऑल टीम कि मुझे मेरा मोबाइल दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सबको खुश रखे। मोबाइल फ़ोन शहरियों को वापस करने का अमल ताजिर बरादरी और CPLC की अवाम की खिदमत की उम्दा मिसाल है। कैमरामैन फरहान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, ताहम बाद में मार्केट ने रिकवरी भी की। 100 इंडेक्स में 708 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स की कम तरीन सतह 1,57,678 और बुलंद तरीन सतह 1,67,561 पॉइंट्स रही। अशरफ खान की रिपोर्ट। कभी मंदी कभी तेजी, सरमायाकारों का हफ्ता रहा उलझन भरा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मिला जुला रुझान रहा। सरमायाकारों ने तेजी के बाद मुनाफा समेटने को तरजीह दी, ताहम इख्तितामी दिनों में मार्केट ने रिकवरी कर ली। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पर 708 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 1,63,806 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,67,561 जबकि कम तरीन सतह 1,57,678 पॉइंट्स रही। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बायस सरमायाकार मोहतात दिखाई दिए, जबकि मार्केट में हालिया तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग का रुझान भी सामने आया। जो मार्केट का आपने देखा हफ्ते के पहले दिन मंदी के बाद आज चौथा दिन है जो मुस्तकिल मार्केट तेज जा रही है, और मार्केट का इंडेक्स जो है वो अपने ऊपर अपने हाई लेवल पे मेंटेन कर रहा है। जो आप कहते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन थी ये भी थोड़ी सी ख़राब हुई, अफगानिस्तान वाले सूरत हाल थी, फिर इंटरनली कुछ मामला ऐसे थे कि जिसकी वजह से हमने देखा कि थ्रू आउट वीक जो है ना वो प्रेशर में रहा। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि मार्केट में किसी लेवल पे, क्योंकि मार्केट जब नीचे आ जाती है तो अपॉर्चुनिटी आ जाती है, तो नए इन्वेस्टर को इन होने का मौका मिल जाता है। हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 277 अरब रुपए मालियत के 9 अरब 13 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ और मार्केट कैपिटलाइजेशन 57 अरब रुपए के इजाफे से 18,968 अरब रुपए तक जा पहुँची। अशरफ खान, सिटी 21। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। 1 तोला सोना एक ही दिन में 10,600 रुपये सस्ता हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मंडी में सरमायाकारों की जानिब से फरोख्त का दबाव है, जिसके बायस एक ही दिन में सोना $106 फी औंस सस्ता होकर $4,252 फी औंस पर आ गया। इस कमी का असर मुकामी सराफा मार्केट में भी पड़ा, जहां 1 तोला सोना 10,600 रुपये कमी के बाद 4,46,300 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 9,088 रुपये कमी से 3,50,756 रुपये का हो गया, जबकि 1 तोला चांदी भी 231 रुपये कमी के बाद 5,237 रुपये पर आ गई। सिंध बार काउंसिल के इंतखाबात 1 नवंबर को होंगे। उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम में भरपूर अंदाज में सरगर्म हैं। वकला बिरादरी की नज़रें इस बार के नताइज पर जमी हैं। मुमताज़ जमाली की रिपोर्ट।
اختیارات، خود مختاری اور قیادت کی آزمائش. کون سنبھالے گا سندھ بار کونسل کی باغ دوڑ؟ فیصلہ 1 نومبر کو ہوگا. صوبے بھر میں سندھ بار کونسل کے انتخابات کی تیاری زور و شور سے جاری ہے. انتخابات 1 نومبر کو منعقد ہوں گے، جن میں کراچی کی 16 نشستوں پر 101 امیدوار حصہ لے رہے ہیں. کراچی ضلع شرقی سے امیدوار بیرسٹر اشتیاق میمن کا کہنا ہے کہ ان کو منشور سندھ بار کونسل کو مضبوط، خود مختار اور غیر سیاسی بنانا ہے. وکلا کو ان کے جائز حقوق دلانا اور ادارے کو سیاسی اثر و شوق سے آزاد رکھنا ان کی اولین ترجیح ہے. ہم وکیل جو ہیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف الیکشن نہیں لڑتے. ہم لوگ مینیفیسٹو سے آئیڈیالوجیز پہ لڑتے ہیں. ہمارا انتہائی ایک محبت بھرا سسٹم ہوتا ہے جس میں ہم لوگ آپس میں ایک ڈیموکریسی کے ساتھ چلتے ہیں. ہم لوگ سب یونائٹڈ ہیں آپس میں، بلیک کوٹ اور بلیک ٹائی کے انڈر. انشاءاللہ تعالی فتح ہوگی. تھینک یو. سابق صدر کراچی بار ایسوسی ایشن عامر سلیم بولے کہ نوجوان وکلا کو اشتیاق میمن سے بہت امیدیں وابستہ ہیں. وہ وکلا برادری کے لیے مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. میں لوگوں سے کہوں گا ایسے لوگوں کو سلیکٹ کریں، ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو آ کے وکلا کی ویلفیئر کے لیے کام کریں، وکیلوں کے لیے کام کریں، نہ کہ اپنے اور وہاں کے امپلائیز کے لیے کام کریں. تو رکن سندھ بار کونسل احسن سیال کا کہنا تھا کہ وہ ایک ایسی کونسل کے خواہاں ہیں جو آزاد، خود مختار اور شفاف انداز میں وکلا کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. میں نے 2 لاکھ سے وکلا برادری کا بین الفنڈ بڑھا کر جو ہے 10 لاکھ کیا تھا. تو سب سے پہلے میری اشتیاق میمن صاحب سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کروائیں، اور جو اسٹیپ ان کے ایشوز ہیں اور معاملات ہیں، میڈیکل کے ایشوز ہیں، ان کو بہتر کرنے کی کوئی ضرورت ہے. اس کو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اشتیاق احمد میمن ضرور اس کو جو ہے امپلیمنٹ بھی کروائیں گے اور بہتر سے بہتر کریں گے. سندھ بار کونسل کے انتخابات کے لیے امیدواروں کی انتخابی مہم میں تیزی آ چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 1 نومبر کو وکلا کا اعتماد کن امیدواروں پر ٹھہرتا ہے. کیمرامین قدرت اللہ جمالی کے ساتھ ممتاز جمالی، سٹی 21. ملائیشین کونسلیٹ کی جانب سے اسپورٹس ڈے کا اہتمام کیا گیا، جہاں امیر خسرو پارک کلفٹن میں سارونگ واک نکالی گئی. واک کی قیادت ملائیشین کونسل جنرل نے کی، جبکہ جامعہ بنوریا میں زیر تعلیم ملائیشیائی طلبہ بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے. سید زبیر راشد کی رپورٹ. ملائیشین کونسلیٹ کراچی کے زیر اہتمام اسپورٹس ڈے کا انعقاد کیا گیا، جہاں صحت، ہم آہنگی اور دوستی کے رنگ نمایاں نظر آئے. ملائیشین کمیونٹی نے امیر خسرو پارک کلفٹن میں سارونگ واک نکالی. 5 کلومیٹر طویل اس واک کی قیادت ملائیشین کونسل جنرل ہرمن ہاردی ناتا احمد نے کی، جس میں جامعہ بنوریا میں زیر تعلیم ملائیشین طلبہ نے بھرپور شرکت کی. ہرمن ہاردی ناتا احمد نے کہا کہ نیشنل اسپورٹس ڈے کا مقصد لوگوں کو صحت مند زندگی کی طرف راغب کرنا ہے. کھیل کی سرگرمیاں جسمانی اور ذہنی تندرستی کے لیے نہایت اہم ہیں. Sarung walk, sarung is the sarung that we are having, you know, the ladies, the men in Malaysia. This is our traditional, you know, where we would use this, you know, before we would always wear this to do our activities. It's just that now modern days we don't no longer, you know, we just use it for celebration. طلبہ کا کہنا تھا کہ کونسلیٹ کی ایسی سرگرمیاں کمیونٹی کے اتحاد کو مضبوط بناتی ہیں. دوستوں اور کونسلیٹ کے عملے کے ساتھ نہارمو واک کا تجربہ واقعی منفرد تھا. For this brisk walk program from our country, then we hopefully that we very happy here. Alhamdulillah. Have you enjoyed? Yeah, we do enjoy. Really? Yeah. I'm so happy. Alhamdulillah. واک کے اختتام پر کونسل جنرل، نائب کونسل جنرل اور دیگر شرکاء نے گروپ تصاویر لیں اور پاکستان ملائیشیا دوستی زندہ باد کے نعرے لگائے. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21. KHA اسپورٹس کمپلیکس میں ایس ایس پی سراج الدین میموریل انٹر کالجیٹ ٹگ آف وار چیمپئن شپ کا فائنل کھیلا گیا. بحریہ کالج نے بوائز اور گرلز دونوں کیٹیگریز میں میدان مار لیا. محمد حماد کی رپورٹ. طاقت، جذبہ اور ٹیم ورک. بحریہ کالج کے لڑکوں اور لڑکیوں نے ٹگ آف وار میں میدان مار لیا. اسپورٹس کمپلیکس میں ایس ایس پی سراج الدین میموریل انٹر کالجیٹ ٹگ آف وار چیمپئن شپ کے مقابلے ہوئے. گرلز کیٹیگری میں بحریہ کالج کارساز نے شاندار کارکردگی دکھائی اور عثمانیہ کالج گرلز ٹیم کو فائنل میں شکست دے دی. خواتین کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ جیت پر بے حد خوش ہیں. ایسے ایونٹس لڑکیوں کو آگے بڑھنے کا اعتماد دیتے ہیں. بس دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے، اور ٹیم ہمارے جو ہے وہ بھی ٹف ہے، ان لوگوں کی بھی ٹف ہے. بحریہ کارساز سے ہمارا جو ہے وہ ہے فائنل، اور انشاءاللہ وی ول ون. اور یہاں پر بھی بہت بہت تھینک یو سندھ گورنمنٹ کا، دین جو ہم لوگوں کو یہاں بلایا گیا اور بھی بہت زیادہ موقع دیا گیا کہ ہم لوگ کھیلیں.
और आगे बढ़ें। जबकि बॉयज कैटेगरी के फाइनल में भी बहरिया कॉलेज कारसाज की टीम ने बहरिया कॉलेज हनीफ को सख्त मुकाबले के बाद हराया। खिलाड़ियों ने कहा कि खेल इंसान को सेहतमंद रखता है। सिंध टग ऑफ वॉर एसोसिएशन का ये इकदाम काबिल तारीफ है। फाइनल तक हम लोग पहुंचे हैं तो हमारा यही है गोल के फाइनल हमारा बहरिया कॉलेज कारसाज के साथ है और हम लोग का यही मोटो है कि हम लोग अपना 10/10 दें और अपनी टीम को आगे तक लेके जाएं ताकि ये वाला फाइनल भी जीते हम और उसके बाद क्या कहते हैं आगे जो नेशनल्स होंगे उसके अंदर पार्टिसिपेट करें हमारी टीम और हम आगे तक जाएं नेशनल लेवल तक। तकरीब के अख्ताम पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर असद इसहाक और DSO ईस्ट इस्माइल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21।